2025 ہر حوالے سے کامیابیوں کا سال تھا اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک جنگ جس کو پاکستان نے بڑی مہارت سے بہت ایک اسٹریٹجکلی جیتا، اور وزیر اعظم نے کل بھی اس پہ بات کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف 2025 کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ضرور مارکہ حق کا حوالہ دیتے ہیں کہ کس طرح فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی اسٹریٹجی، ان کی حکمت عملی اور ان کی قیادت میں پاک فوج نے جو ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑے اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست فاش دی. اور جس طرح ہماری ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرائے، اس پہ تو اب انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہو چکی ہے، بین الاقوامی سطح پہ ان جہازوں کی بات ہوتی ہے کہ 7 جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2025 جو تھا، جہاں وہ ملٹری مائٹ کا سال تھا اور ایک عسکری برتری ہمیں حاصل ہوئی، تو الحمدللہ وہاں پہ معیشت کی بحالی کا بھی سال تھا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ہماری اکانومی کے بیٹ کرنے والے رپورٹرز یا معیشت کو سمجھنے والے جو ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات، خواتین و حضرات ہیں، وہ جب اکانومی پہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک ڈیفالٹ کے دہانے پہ ملک کھڑا ہو اور فورن ایکسچینج ریزروز ڈپلیٹ ہو گئے ہوں، ایلسیاں نہ کھل رہی ہوں کیونکہ ڈالر کا ریٹ اتنا فلکچویٹ کر رہا ہو، روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہو، اور ایسے میں کاروبار ٹھپ ہو جائیں، ایکسپورٹس بند ہو جائیں، ایلسیاں کھل نہ رہی ہوں، ملک کے اندر ایک ہجانی کیفیت ہو اور شرطیں لگ رہی ہوں کہ جی آج ڈیفالٹ ہوا کہ کل ڈیفالٹ ہوا، تو ذرا ایک منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح ہمارے سیاسی حریف یہ کہتے ہیں اور یہ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے، تو اگر ڈیفالٹ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہونے چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا، بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوتی، لوگوں کا ایک پینک ہوتا کہ جی پیسے نکلواؤ، اور لوٹ مار چل رہی ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایئر لائنز پاکستان آنا بند ہو جاتی، آپ کی ٹوٹل جو ملکوں کے ساتھ، دیگر ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہے، وہ ٹریڈ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی، اور ایک ٹوٹلی کیفیت ہوتی افراتفری کی ملک کے اندر. تو الحمدللہ ڈیفالٹ کے دہانے سے جو یہ ملک اب ایک ایمرجنگ اکانومیز کے اندر آیا ہے، یا ہماری سٹاک مارکیٹ روز بروز ریکارڈز بریک کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت کی پالیسیوں پر بزنس کمیونٹی کا، انڈسٹری کا، تاجروں کا اعتماد ہے. ان کو پتہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پوری قوم کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں، اکانومی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس میں اداروں کا پورا کردار ہے، اس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی ٹیم کا، اور جس طرح فائنانس منسٹری، ڈپٹی پرائم منسٹر سارے اس پہ لگے رہتے ہیں. تو یہ جو اکنامک ریوائول ہوا ہے اس کا ہی ثمر ہے نا کہ آج جو فورن ریمیٹنسز کا فگر آیا ہے 3.6 ارب ڈالر دسمبر کے مہینے کے لیے، اگر اس کا ایئر آن ایئر کمپیریزن کریں تو یہ 17% اضافہ ہے، اگر منتھ آن منتھ کریں تو یہ 13% اضافہ ہے. تو یہ باوجود اس کے ایک سیاسی جماعت نے یہ کال دی کہ ریمیٹنسز پاکستان میں نہ بھیجی جائیں، بوائیکاٹ کیا جائے. میں اوورسیز پاکستانیز کو آن بہاف آف پرائم منسٹر، آن بہاف آف دا گورنمنٹ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ صرف فورن ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے، وہ پرانے ریکارڈ توڑ رہے ہیں. یعنی یہ جو گروتھ کا مومنٹم ہے اور پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہے، اور ہمارے پاس اب امپورٹ کور کئی ماہ کا موجود ہے، یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ سٹاک ایکسچینج آپ کی بیسٹ پرفارمنگ ہے، ریمیٹنسز جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اوورسیز پاکستانی پیسہ پاکستان بھجوا رہے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے حکومت اقدامات کر رہی ہے، اور پاکستان کی دیگر ممالک کے ساتھ ٹریڈ بڑھ رہی ہے. جہاں پرائم منسٹر جاتے ہیں وہ پاکستان کی مصنوعات کی بات کرتے ہیں.